اکبر سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، ہے ابو بکر میری ریالٹی کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میری ریالٹی کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں جانتا۔ اب رب کے علاوہ کون کون ہے؟ رب کے علاوہ کون کون ہے؟ ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں۔ ان تمام کی فہرست بنا لو، تمام کی لسٹ بنا لو کہ اللہ کے علاوہ کون کون ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ نوح علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کے سوا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کے علاوہ یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ میری ریالٹی کوئی نہیں جانتا، یعنی آدم کو بھی حضور کی حقیقت کا علم نہیں ہے، موسیٰ کو بھی حضور کی حقیقت کا علم نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتے، ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتے، ارے ملائکہ بھی حضور کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، صحابی بھی حضور کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں کیوں نہ کہوں صحابی نہ سمجھے، میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے خود کہہ دیا ہے، صحابی نہ سمجھے اور وہ کہے کہ میں جانتا ہوں he is like me, talks like me, walks like me, he got married, he had children, there is no difference between me and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے صحابی نہ سمجھے، تو سمجھنے کے دعوے کر رہا ہے کہ تو سمجھتا ہے حضور کو، ان کی ریالٹی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ان کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھنا پڑے گا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں وہ ہے کون؟ ہاں وہ ہے کون؟ اگر جاہل ہے، اگر احمق ہے، it depends upon who the person is. If someone claims that I know the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you have to see who the person is. ہر شخص دعویٰ کرتا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے کون۔ ہاں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حضور اکرم، میں نے ابھی شعر پڑھا نا اقبال کا، حضور کو آئینہ بتایا اقبال نے، ہاں بتایا نا کہ حضور ایک آئینہ ہے۔ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا تھا آپ بدصورت ہیں علیہ باللہ، حضور کی توہین کی تھی نا، حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ ابو جہل نے کہا آپ بدصورت ہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر بھی موجود ہیں، صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ تو بہت خوبصورت ہیں، حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ ہاں تو نے سچ کہا۔ اب بظاہر تو ایک کنٹرڈکشن ہے نا، ہاں اور کنٹرڈکشن کس پر دلالت کرتی ہے؟ اگر تعارض ہو، کنٹرڈکشن ہو تو جھوٹ ہوتا ہے نا، کہ حضور فرما رہے ہیں اور نبی بدصورت ہو بھی نہیں سکتا، یہ بھی آپ جانتے ہیں نبی بدصورت نہیں ہو سکتا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ ابو جہل نے کہا آپ بدصورت ہیں علیہ باللہ، حضور نے ارشاد فرمایا تو نے سچ کہا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں آپ خوبصورت ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تو نے سچ کہا۔ اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ بظاہر تو تعارض نظر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم آئینہ ہیں، ہم آئینہ ہیں، جو ہم میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے۔ ہاں ابو جہل بدصورت تھا، اس نے مجھے دیکھا، اپنی صورت کو دیکھا، اپنی صورت کو بدصورت کہا۔ میں نے کہا تو سچ کہتا ہے تو بدصورت ہے، میرا صدیق تو خوبصورت ہے، خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھ کر کہا تو خوبصورت ہے۔ میں نے کہا صدیق تو خوبصورت ہے، ہاں صدیق تو خوبصورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہم آئینہ ہیں، آئینہ انسان کو اس کی ریالٹی دکھاتا ہے، آئینہ انسان کو کوئی اب آئینے پر اعتراض کرنا شروع کر دے آئینہ بدصورت ہے، آئینہ بدصورت نہیں تو بدصورت ہے، تو بدصورت ہے۔ ہماری محافل میں بھی کچھ لوگ کبھی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں اگر حضور موجود ہیں تو دکھا دو، دکھاؤ کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہو ہماری محفلوں میں آتے ہیں تو ہمیں دکھا دو، ہم کہتے ہیں تمہیں کیسے دکھاؤں؟ ابو جہل کے سامنے موجود تھے کہ نہیں؟ حضور ابو جہل کے سامنے موجود تھے کہ نہیں؟ موجود تھے نا۔ ابو جہل دیکھ سکا؟ ابو جہل دیکھ سکا؟ اس کے سامنے بالکل سامنے موجود تھے، وہ نہ دیکھ سکا، وہ گرو ہو کر نہ دیکھ سکا۔ اس چیلے کو میں کیسے دکھاؤں؟ یہ کس کو کیسے دکھاؤں جو کہتا ہے مجھے دکھاؤ؟ تجھے کیسے دکھاؤں؟ انسان میں جو ہوتا ہے، انسان کو آئینہ وہی دکھاتا ہے، انسان میں جو ہوتا ہے آئینہ انسان کو، وہ ہمارے بزرگوں نے ایک لطیفہ بیان کیا ہے، آپ کی طبیعتوں کو دیکھ کر تھوڑی سی ظرافت بھی ہونی چاہیے کہ آئینہ انسان کو اس کی ریالٹی دکھاتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا نا، ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں کبھی آئینہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں کبھی کسی نے آئینہ دیکھا ہی نہیں تھا، کسی نے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اچانک اسے آئینہ مل گیا، اس نے آئینہ دیکھا، آئینہ دیکھ کر اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ اب اس نے اپنا چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا،
اسے اپنے ابا جی کا چہرہ یاد تھا. اس نے آئینہ دیکھا, اس نے کہا شاید میرے ابا جی واپس آ گئے. ارے مدتوں پہلے انتقال فرما گئے تھے, والد صاحب مل گئے. بڑا خوش ہوا ابا جی کو دیکھ کر. گھر میں آیا, الماری میں ابا جی کو رکھ لیا. ہر روز الماری کھول کے ابا جی سے باتیں کرتا, راز و نیاز کی باتیں. ابا جی مل گئے بھائی اتنے عرصے کے بعد, ابا جی کا دیدار ہو رہا ہے, اب ابا جی سے باتیں کر رہا ہے. اب بیوی اس کے گھر میں تھی, بیوی کو شک پڑا. اس نے کہا یہ کون ہے, کس کے ساتھ الماری میں باتیں کرتا ہے. اب ایک دن جب وہ کام پر گیا ہوا, کام پر گیا کام کرنے کے لیے, تو بیوی نے الماری کھولی, الماری میں آئینہ دیکھا. اب بیوی بھی انتہائی کریہ المنظر, انتہائی بدصورت تھی. اس نے جب آئینہ دیکھا, اس نے اپنا چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا. اس نے کہا اچھا اس کالی بدصورت عورت کے لیے تو مجھ جیسی پری شکل کو چھوڑ رہا ہے, اس سے باتیں کر رہا ہے, یہ راز کی بات ہے. یہاں پر تو نے ایک عورت کو چھپایا ہوا ہے. اس نے اس کو اندر رکھا, الماری بند کر دی کہ کب آئیں گے خاوند صاحب. جب بیوی سے ملاقات ہوگی تو وہ گلے شکوے کرے گی کہ تم نے مجھ پری شکل کو چھوڑ کر ایک ایسی بدصورت کو وہاں پر رکھا ہوا ہے. جب وہ آیا, اس نے کہا الماری میں کیا ہے. اس نے کہا وہاں تو میرے ابا جان ہے, اتنے عرصے کے بعد ملے, عرصے کے بعد ابا جان کا دیدار ہوا ہے. اس نے کہا ابا جان کہاں ہے. اس نے کہا او, الماری کھولی, بیوی نے کھولی. بیوی نے کہا دیکھو یہاں پر عورت ہے, یہ بدصورت عورت ہے. اس نے آئینہ سامنے رکھا, اس نے کہا یہ تو میرے ابا جان ہے, تو کیا کر رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, علاقے کا سمجھدار شخص ایک پادری, ہم اس پادری کو بلاتے ہیں, پادری فیصلہ کرے گا. اب پادری صاحب آئے, وہاں کا پریسٹ جو تھا, پادری تھا, وہ وہاں پر آیا. پادری صاحب آئے تو پادری صاحب نے آ کر انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں. اب پادری کا فیصلہ دیکھیے. پادری نے جب الماری کھولی تو اس نے جب الماری میں دیکھا تو اسے بات سمجھ میں آئی. اسے کیا بات سمجھ میں آئی, پادری نے کس بات کو سمجھا, غور کیجیے گا. پادری نے جو ہی الماری میں اس آئینے کو دیکھا تو پادری آئینے کو دیکھ کر وہ کہتا ہے ارے تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو, جھگڑ رہے ہو, ایک مدت سے تمہیں کہتا ہوں جو ہمارے دین سے دور جاتا ہے اس کی پھر یہی حالت ہوتی ہے, وہ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتا, کسی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا. تم لوگ دین سے دور ہو, اسی لیے اس کو عورت نظر آ رہی ہے, اس کو اپنے ابا جان نظر آ رہے ہیں. ارے عقل کے ناخن لو, عقل کے اندر تمہیں نظر نہیں آتا, اس میں ایک پادری ہے. یہاں تو ہمارا پادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے بھی کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا, اس نے سمجھا اس میں کوئی پادری ہے. تو انسان کے اندر جو ہوتا ہے آئینہ اسے وہی دکھاتا ہے. اسی طرح آپ ایک ایگزامپل لے لیں. For instance, that why are differences of opinions regarding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Some people say just a man like us, and others say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not a common man. It depends upon who is looking at the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھنے والا کون ہے.